الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص شب قدر طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یاد رکھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اور آپ یہاں پر جمع نہیں ہوتے۔ میرج شریف میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کا ذکر یہاں پر کرنے کے لیے، اس کے محبوبین کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور شب قدر کے متعلق یہ آیا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ 5 طاق راتیں ہیں آخری رمضان کے 10 دنوں میں، آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہیں۔ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ 5 کے 5 تو نہیں ہو سکتی، 5 میں سے کوئی ایک شب قدر یا تو 21 کو ہوگی، شب قدر یا تو 23 کو ہوگی، شب قدر یا تو 25 کو ہوگی، شب قدر یا تو 27 کو ہوگی، شب قدر یا تو 29 کو ہوگی۔ تو ان 5 میں سے، اور اکثر ائمہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش مہینہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، مطلب وہ فروری کے 28 ہونے ہیں تو 28ویں ہوں گے، 31 کا مہینہ ہے تو 31ویں ہوگا، لیکن ایسا اسلامی مہینہ نہیں ہے۔ چاند کے حساب سے کبھی 29 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، کبھی 29 ہوتے ہیں تو کبھی 30 ہوتے ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ہمیشہ کم زیادہ ہوتے رہتی ہے، تو اسی وجہ سے شب قدر بھی آگے پیچھے ہوتی ہے۔ تو ہم یہ پورا 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ 27 ہی کو شب قدر ہوگی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو، اور یہ اتنی آسانی سے بھی نہیں ملتی۔ 5 راتیں جاگنا پڑتا ہے، 5 رات محنت کرنا پڑتا ہے، عبادت و ریاضت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہمیں یہ ملتی ہے۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سورہ قدر کی بھی آیت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا؟ 1000 مہینے۔ 1000 مہینوں کو اگر ہم سال کے حساب سے کیلکولیٹ کریں گے تو کتنے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ 83 سال 30 مہینے، 83 ایئرس۔ یعنی اگر کوئی بندہ 5 طاق راتوں میں سے 5 طاق رات جاگتا ہے، 5 طاق رات میں سے اگر اسے شب قدر ملتی ہے، سمجھو کہ آج 21ویں شب ہے اور آج شب قدر ہے، سمجھ لیجئے، تو آج کی رات ہم جو عبادت کر رہے ہیں، تو ایک رات عبادت کرنے کا بدلہ کتنا ملا؟ 83 سال ہم نے عبادت کی، گویا کتنے سال؟ 83 سال، اور اس سے کئی مہینے زیادہ۔ تو 1000 مہینوں کو اگر آپ
کیلکولیٹ کریں گے سال سے کہ 1 سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو کیلکولیٹ کریں گے تو 83 سال سے بھی زیادہ یہ عرصہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہماری عمریں کتنی ہیں، کوئی 20 سال کا ہوگا، کوئی 25 کا ہوگا، کوئی 30، کوئی 40، زیادہ سے زیادہ کوئی 50 سال کا ہوگا، لیکن ہمیں عبادتوں کا بدلہ کتنا مل رہا ہے؟ 83 سال عبادتوں کا ہمیں بدلہ مل رہا ہے۔ اور محنت کتنی؟ صرف 1 رات، یا پھر سمجھ لیجئے 5 رات، 5 رات محنت کرنا ہے، اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہمیں 83 سال مہینے عبادت کرنے کا ہمیں اجر و انعام مل رہا ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ نوازنے پہ آئے نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا پھر کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازنے پہ آتا ہے تو بندوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، بندوں کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ بندوں نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہوں گے تو شب قدر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عفو درگزر فرما دیتا ہے، عفو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینوں میں بے حساب، رمضان کے مہینے میں بے حساب لوگوں کی، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، بے حساب۔ صبح میں شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ ان کا عمل کیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ قبروں میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بدلے میں، رمضان کے مہینے کی وجہ سے مرے ہوئے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو زندوں کا حال کیا ہوگا؟ زندوں کا حال جب رمضان کے مہینے میں زندے لوگ جب قرآن پڑھ رہے ہیں، درود شریف کی محفل کر رہے ہیں، محفل میلاد کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، توبہ و استغفار کر رہے ہیں، تو زندوں کا حال کیا ہوگا رمضان کے دنوں میں، رمضان کے مہینے میں؟ تو بے شک جس طرح مردے بخشے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے رمضان کا مہینہ رہنے کی وجہ سے، تو اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور طاق راتوں کو ہمیشہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ پہلی طاق رات ہے 21 رمضان المبارک، اور پہلی طاق رات کے ساتھ ساتھ مولا کائنات، تمام ولیوں کے ولی، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ، داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زوجہ شوہر بطول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا بھی آج دن ہے۔ تو انہی کی نسبت سے، مناسبت سے میں نے آج انہی کے متعلق بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 3 پارہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، فقل، قل کے معنی کہنا، آپ کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ لے آؤ، مل کر آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ تو وہ آگے کا ترجمہ بہت طویل ہے، تفصیل بھی بہت طویل ہے اس کی، کہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اس کا شان نزول یہ ہے، میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے، اہل بیت اطہار کی شان میں وہ واقعہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ عیسائی لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگے کہ آپ کا مذہب غلط ہے، آپ کا دین غلط ہے، وغیرہ وغیرہ، جس طرح یہودی لوگ کرتے ہیں، عیسائی کافر مشرک لوگ، تو کہنے لگے، اور وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ کون؟ عیسائی لوگ، کرسچن، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں ہر طرح کی دلیل دی گئی، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لیکن وہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آخری نبی کو ماننے کو تیار نہیں، دین اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، کیا آیا؟ کہ اے محبوب آپ نے ان کو جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیے، جتنا بولنا تھا بول دیے، اب یہ بات کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ عیسائی لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کرتے ہیں، ثم نبتہل، مباہلہ
ایک ہوتا ہے مناظرہ۔ مناظرہ کے کیا کہ سامنے ایک انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے، اپنی تقریر پیش کرتا ہے، پھر اس کے سامنے والا اپنی تقریر پیش کرتا ہے، جو غلط ہوگا، جو ہار جائے گا دلیل وغیرہ میں، ریفرنس میں، جو ہار جائے گا مطلب جو جیتا وہ سچا، جو ہارا وہ جھوٹا، یہ مناظرہ۔ یعنی تم اپنی کتابوں سے دلیل پیش کرو، ہم اپنی کتابوں سے دلیل پیش کرتے ہیں، یہ مناظرہ ہوتا ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ کہ ایک دوسرے کو بد دعا کرنا۔ کیا کرنا کہ اے باری تعالیٰ اگر ہم میں سے کوئی جھوٹا ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دے، اور وہ جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جو سچا ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج دیا کہ ان سے مباہلہ کریں، تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، آپ اپنے بیٹوں کو لے کر جائیں، وہ ان کی عورتوں کو لے کر آئیں گے، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، وہ ان کی جانوں کو لے کر آئیں گے، آپ اپنی جانوں کو لے کر آئے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک دوسرے پر لعنت کریں، علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے یہ بات کہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے۔ تو عیسائی تیار ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، اور امامین حسنین کریمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لیا۔ تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اس سے مراد کیا کہ وہ اپنے عیسائی لوگ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو، اس سے مراد کیا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے قرار دیا۔ کون؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ اور ہوا بھی یوں، آج جتنے بھی سیدی سعادات ہیں وہ یا تو حسنی ہیں یا تو حسینی ہیں، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسل سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا قرار دیا، اس وجہ سے ان کو لیا، اور اپنی گھر کی عورتوں کو لے کر آئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 آیا ہے کتابوں میں کہ 11 ازواج مطہرات تھی، ان میں سے کسی کو نہیں لیا، صرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ میں لیا، اپنی گھر کی عورتوں میں سے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ قرآن ہے کہ تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر آیا۔ کیا کہا؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ تو دیکھیں کہ جب بیٹوں کا ذکر آیا تو حضرت امام حسن و حسین، جب عورتوں کا ذکر آیا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب جان کا ذکر آیا تم اپنی جان کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی تم چلو میرے ساتھ میں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان حضرت علی کی جان، حضرت علی کی جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا کہ جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے علی کو اپنا دوست بنایا اس نے مجھے اپنا دوست بنایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک گہرا رشتہ نبھایا، ایک تعلق قائم فرمایا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام، شان، یہ مرتبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھنی ہے، میں زیادہ دیر تقریر نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے، میں مختصر آپ کے زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ آنکھ نہیں کھول رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھ ان کی بند تھی، اور گھر والے پریشان تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھ کیوں نہیں کھولتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بات کی پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، حضرت ابو طالب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے وہ آنکھ نہیں کھول رہا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب اپنے چچا کے گھر گئے۔ جب
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب لیا تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی، سبحان اللہ، آنکھ کھولی۔ تو گویا یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی الفت و محبت تھی کہ جب دنیا میں آئے تو کسی کا چہرہ دیکھنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ کون؟ حضرت علی نے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں جب تشریف لائے تب انہیں پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں، تب انہوں نے اپنی آنکھ کھولی اور سب سے پہلے دنیا میں جس کا دیدار کیا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ۔ پڑھے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور بظاہر لوگوں کے سامنے ابھی وہ بات نہیں کھلی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر کے اندر دین تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو دین حق کی دعوت دے رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ، کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت نماز ابھی فرض نہیں تھی لیکن وہ ادا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، کتابوں میں آیا ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں ایمان لایا، دوسری کتابوں میں آیا ہے کہ 8 سال کی عمر میں، دوسری کتابوں میں ہے 9 سال 12 سال تک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 8 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ یوں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک ہے، سینکڑوں نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں اور مجھے بنایا، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اے علی، میں تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ رہتے تھے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب قحط سالی پڑی اور حضرت ابو طالب کے گھر میں مطلب 2 بچوں کو پالنا مشکل ہوا، جیسے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو ایک کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفالت کے لیے لیا، کن کو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا بوجھ ہلکا ہو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت یعنی پرورش کی۔ تو بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، بچپن ہی سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، میں تم کو بھی اس کی ایک خدا کی، ایک دین کی میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ابا جان سے پوچھ کر ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا، لہٰذا میں آپ کو ان سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ابھی دین اسلام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے اور مشکل ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لے کر آتے تو خاموش رہو، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اتوار کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات گزاری، جو انہوں نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا ان ہستیوں کو، اور دوسرے دن پیر کے دن صبح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈالی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے کر آئے، بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت ختیجہ، بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے لوگوں نے یہ تینوں کو یہ کہا کہ نہیں یہ سب سے پہلے لے کر ایمان لے کر آئے ہیں، نہیں یہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس کی تطبیق کی ہے۔ تطبیق کے معنی 3 باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ مطلب تینوں اپوزٹ ہیں، کہ تینوں میں سے صحیح کیا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو علماء کرام ایک تطبیق نکالتے ہیں کہ یہ کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور بڑوں میں آدمیوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والی حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ تطبیق ہو گئی اور امت کے لیے ایک آسانی ہو گئی۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ چھوٹے ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ یہ ایسی ہستی ہے کہ جو بچپن ہی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگہبانی میں رہی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ عقد مواخطہ ایک عقد ہوا کہ کیا کہ جب مکہ کے لوگ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عہد یہ کیا کہ جو مکے سے مدینے کو جو لوگ گئے ہیں مہاجر انصار کو بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ جو مکے والے ہیں، جو مدینے والے ہیں، مکہ سے جو مدینہ کو لیے گئے ہیں، مدینہ کے لیے ہجرت کر کے جو گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے والوں کو مدینے والوں کو ایک دوسرے کا ایک ایک کر کے بھائی بنا دیا، یعنی فلاں تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، اس طرح بنا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ہر ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا، یعنی مکے والے کو مدینے والے کا بھائی بنا دیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مجھے کسی کا نہیں بھائی بنایا، مجھے کسی کا نہیں بھائی بنایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، کیوں غمزدہ ہوتے ہو، کیوں غمگین ہوتے ہو، کیوں اداس ہوتے ہو، تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اے علی، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ دنیا میں تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، دنیا ہی میں نہیں، تم میرے دنیا و آخرت میں دونوں میں بھائی ہو۔ سبحان اللہ، دنیا و آخرت میں۔ تو دیکھیں کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں سے کسی ایک کو بھائی بنا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنا دیا کسی ایک کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنا دیا۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں بنایا، بلکہ خود کہا کہ اے علی، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑا مقام و مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جم کر درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے مجلس میں تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، کیا میں تم سب کا ولی نہیں ہوں، تم سب کا دوست نہیں ہوں؟ لوگوں سے کہا تو لوگوں نے ایک آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا کہ آپ ہمارے ولی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کا جواب سننے کے بعد یہ کہا کہ اے لوگوں، خدا کی عزت کی قسم، علی میرا ولی ہے۔ سبحان اللہ، علی میرا ولی ہے، اور علی تم تمام لوگوں کا ولی ہے۔ سبحان اللہ، تم تمام لوگوں کا دوست ہے۔ علی سے اگر کوئی دشمنی رکھے گا تو گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور علی سے جو کوئی بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور علی سے جس نے دوستی کی گویا اس نے مجھ سے دوستی کی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا کہ علی سے دشمنی مت رکھو، علی سے دوستی رکھو، علی سے پیار کرو، علی سے محبت کرو۔ کیونکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر ہمیشہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے،
تو صحابہ کرام ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ، یہ عمل ہمیشہ دیکھا کرتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ہمیشہ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھ کر کیوں مسکراتے ہیں؟ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس چہرے کو کیوں نہ دیکھوں، اس چہرے کو دیکھ کر کیوں نہ خوش ہوں جس چہرے کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ عبادت، گویا اس نے عبادت کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر میں عمل کر رہا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دیکھیں تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یہ حدیث کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے، نیک لوگوں کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، وہاں پر جہاں پر اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے، اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے نیک بندے کا، اللہ کے ولی کا، اور جو تمام ولیوں کا ولی ہو، تمام آقاؤں کا آقا ہو، تو اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور جب اس کا ذکر اس ایسی محفل میں چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیوں نہ ہم پر نازل ہو۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی رکھنے والے لوگ تھے اور دشمنی بھی رکھنے والے لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا بھی کہتے تھے اور ان کے پیٹھ پیچھے برا بھی کہنے والے لوگ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ ہیں، 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر تم جنتی، عثمان تم جنتی، عمر تم جنتی، علی تم جنتی، سعد تم جنتی، ابی وقاص، زبیر، طلحہ تم جنتی۔ 10 صحابہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ اس میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن تھا، ان سے پوچھا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں زندگی بھر اللہ کی عزت کی قسم میں کبھی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا اور برا نہیں کہوں گا، ان سے دشمنی نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی، کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سنے ہیں، ان کے درجات سنے ہیں۔ کیا 3 وہ باتیں بیان کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نے سنی ہے۔ پہلی یہ کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تیرا میرا رشتہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو تمام صحابہ کرام نکلے جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روکے رکھا اور کہا کہ اے علی تم بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے یہاں پر رہو، خلیفہ بن کر رہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ سب تو جنگ میں جاتے ہیں، مجھے جانے کی اجازت نہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر تمہاری ضرورت ہے تو تم یہاں پر رہو۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو شیعہ لوگ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ راست ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بلا وصل خلیفہ بنایا تھا، لیکن علماء کرام یہاں پر یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں اور عورتوں کا محافظ یعنی خلیفہ بنا کر وہاں سے گئے تھے، یعنی پوری قوم کا نہیں، جتنے مسلمان تھے ان کا نہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے صحابہ کرام کو دوسری ذمہ داریاں وہاں پر جنگ کے دوران جاتے وقت دی تھی۔ تو علماء کرام نے یہاں پر یہ بات کلیئر کی ہے۔
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت نہیں دی، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ اے علی تم یہاں پر رہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر رہنے کے لیے کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے علی تیرا اور میرا رشتہ موسیٰ و ہارون کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ و ہارون کون تھے؟ موسیٰ و ہارون علیہ السلام یہ دونوں انبیاء کرام تھے اور سگے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو تمہارا درجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا کہ تمہارا اور میرا رشتہ موسیٰ و ہارون کی طرح ہے، صرف ہارون اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے، تم اللہ کے نبی نہیں ہو، لیکن جو رشتہ ان کا تھا وہ رشتہ تمہارا اور میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہارون کی طرح رشتہ بتایا۔ اور دوسری چیز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کا وقت، خیبر کی جنگ، غزوہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لیکن خیبر کا دروازہ ایسا تھا کہ اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا تھا، یہودیوں کا اس کو پار نہیں کر سکتا تھا۔ کئی اونٹوں کی طاقت لگتی تھی دروازہ کھولنے کے لیے، کئی اونٹوں کے ذریعے اس دروازے کو کھولا جا سکتا تھا، اور جو دروازے کے اندر گیا تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھلا نہیں تو یہودی لوگ اندر محفوظ تھے، تو وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن جب خیبر فتح نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل ایسے انسان کے ہاتھ میں، ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، کمان دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کے متعلق نشانی بتائی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرنے والا ہے۔ میں ایسے شخص کے ہاتھ میں کل کمان دوں گا۔ سب صحابہ کرام منتظر تھے، انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ وہ کون ہیں جن کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمان دیتے ہیں، جھنڈا دیتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں، پریشان تھیں، آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام کے مجمع پر نگاہ ڈالتے ہیں لیکن حضرت علی دکھائی نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں پر نہیں ہیں، ان کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، ان کو صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو لگایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم مجھے پہلے جیسا دکھائی دیتا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگنے کے بعد اس سے کئی گنا اچھا اور زیادہ دکھائی دینے لگا۔ یہ لعاب دہن کی مبارک برکت دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن میں کتنی برکت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو لگاتے تو سانپ کا زہر جائے، اور کھارے کنویں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو وہ کھارا کنواں میٹھا ہو جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو لگائے تو آنکھوں کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا، اور اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح رکھی ہے۔ یہ نشاندہی، یہ خوشخبری، یہ پیغام، یہ بشارت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح رکھی ہے۔
اور ہوا بھی یوں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر فتح کرنے کے لیے نکلے تو وہ خیبر فتح ہوا، وہ اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا جو کئی اونٹوں سے وہ دروازہ کھلتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ہاتھ سے اس خیبر کو اکھاڑ پھینکا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے، فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسری چیز بیان کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح رکھی ہے، وہ ایسی شخصیت ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے ارشاد فرمایا جب آیت تطہیر نازل ہوئی، تطہیر آیت 22 پارے کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کر دے، ہر گناہ سے دور کر دے، اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ مسلم و نسائی شریف کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، حسن، حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، سبحان اللہ، یہ میری اہل بیت ہے۔ کون؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بلا کر کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے، تو اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، ہر قسم کے نقص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسان کو یہ 3 چیزیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس وجہ سے میں ان سے کبھی بھی بغض نہیں رکھوں گا، کبھی بھی ان سے دشمنی نہیں رکھوں گا۔ جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ کے رسول سے دشمنی رکھے گا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ اور بیہقی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر جب بھیجنا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے کہ میں قاضی بن کر، جج بن کر لوگوں کے فیصلے کر سکوں، تو دوسرے ملک میں جا رہا ہوں، وہاں پر میں کیسے فیصلے کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، اے علی، اللہ تیرے دل کو ہدایت دیتا رہے گا اور تیری زبان سے جو نکلے گا سچ نکلے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گزارش کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص دعا کی اور آپ کے سینے پر مارا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ہر فیصلہ بڑی آسانی کے ساتھ کیا، یعنی کوئی بھی فیصلہ ہو عدالت میں، اگر کوئی بھی فیصلہ آتا تو مجھے مشکل نہیں ہوتی، میں وہ فیصلہ جھٹ سے کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی شخصیت یہ کہتی ہے کہ اگر علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کی بارگاہ میں ایک کیس آیا۔ کیا کیس آیا؟ کہ ایک عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی، اور زنا کا اسلام میں سزا کیا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر سنگسار کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، شادی شدہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ ایک ایسا کیس آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عورت پیٹ سے تھی، حمل سے تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے، رجم، پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت، پریگننٹ عورت زنا کرتی ہوئی پکڑے گئی تو جب تک وہ حمل سے ہے، جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کو سزا نہ دی جائے۔ کس نے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کو سزا نہ دی جائے، کیونکہ غلطی ماں نے کی ہے،
اس پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے نے نہیں کی ہے، تو بچے کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے، جس نے گناہ کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پوری بھری مجلس میں کہتے ہیں کہ اگر علی نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو بے شک کہ دیکھیں اگر وہ معاملہ اگر وہ کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفت ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے، اس جملے سے، اس نصیحت سے، اس مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے رجوع کیا اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تب اس کو سزا دی گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہو یا پھر فیصلے ہو، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں دکھائی دیتا۔ عشرہ مبشرہ کتاب میں ایک 2-3 واقعے میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک غلام تھا، ایک آقا نے اپنے لڑکے کو، جو امیر انسان جو تھا، اپنے لڑکے کو غلام کے ساتھ کہیں پر بھیجا، مدینہ منورہ بھیجا۔ تو راستے میں وہ آقا کے لڑکے کی، جو امیر زادے کا جو لڑکا تھا اور غلام کی لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ غلام نے اس آقا کا جو لڑکا تھا، سردار کا جو لڑکا تھا، اس نے غلام کو کچھ کہا، غلام نے غلام کو چانٹا مارا، غلام کو تھپڑ مارا، اس وجہ سے غلام نے اس کو برا بھلا کہا اور دونوں کے اندر لڑائی چلی، اور غلام نے اس لڑکے کو مدینہ لے کر آیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ میرا غلام ہے۔ غلام اپنے آقا کے لڑکے کو کہنے لگا کہ لوگوں سے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ لڑکا میرا غلام ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے، دونوں ایک دوسرے کو آقا کہہ رہے ہیں کہ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ غلام ہے، میں آقا ہوں۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مالک کون ہے اور نوکر کون ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ جو دیوار دکھائی دے رہی ہے اس دیوار کو کھودو، اس میں سوراخ کرو۔ سوراخ کیا گیا اور دونوں کو بولا گیا، اس لڑکے کو بھی اس غلام کو بھی۔ لوگ تو جانتے نہیں تھے کہ کون غلام ہے اور کون لڑکا ہے، کون مالک ہے۔ تو دونوں کو بولا گیا کہ دونوں اپنے سر اس سوراخ کے اندر ڈالو۔ دونوں نے اپنا سر سوراخ کے اندر ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار منگائی۔ تلوار منگانے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیں کہ تلوار منگانے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فوراً غلام کا سر اڑا دو، فوراً غلام کا سر اڑا دو۔ تو غلام اتنا سننا تھا، فوراً اپنا سر باہر لے لیا، فوراً اپنا سر باہر لیا۔ اور جو مالک کا جو لڑکا تھا وہ تو اپنے آپ کو غلام سمجھتا نہیں تھا، اس نے اپنا سر وہی رکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں بغیر گواہی کے، بغیر شہادت کے یہ معلوم ہو گیا کہ کون مالک ہے اور کون غلام ہے۔ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ دیکھیں، انہوں نے سر اندر ڈالنے کے بعد، تلوار آنے کے بعد اتنا کہا کہ فوراً غلام کا سر اڑا دو۔ تو غلام سمجھ گیا کہ میرا سر اڑائیں گے، وہ فوراً اپنا سر باہر نکالا، لوگوں کے سامنے یہ پتہ چل گیا کہ یہ غلام ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سزا دے کر اسے وہاں سے بھیج دیا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک مقدمہ یہ بھی پیش ہوا کہ 2 عورتیں آئیں ایک بچے کو لے کر، اور دونوں یہ کہتی تھی کہ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ دونوں یہ کرتے تھے کہ یہ ہم اس کی ماں ہیں، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصلی ماں کون سی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو حکم دیا کہ آرا لایا جائے، آرا جو کروس جو ہم یہاں پر جو کہتے ہیں اپنی زبان میں، آرا لایا جائے جس سے کاٹا جاتا ہے، درخت کاٹا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دونوں اس بچے کو اپنی ماں کہتے ہیں اور دونوں اس کو پانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، دونوں کو ہم دے دیتے ہیں، آدھا آدھا کر کے ان کو دے دیتے ہیں۔ جو حقیقی ماں تھی، جو اصلی ماں تھی، وہ غمگین ہوئی، وہ پریشان ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، اس بچے کے 2 ٹکڑے نہ کیے جائیں، اس بچے کو اس عورت کو دے دیا جائے، لہٰذا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے اور کہا کہ تو ہی اس کی اصلی ماں ہے،
تو ہی اس کی اصلی ماں ہے جو اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی، وہ 2 ٹکڑے ہونا کیا دیکھ سکتی؟ تو وہ جو جھوٹا دعویٰ کرنے والی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھٹکار لگائی اور کہا کہ بھری عدالت میں تو جھوٹ بولتی ہے، بھری عدالت میں تو جھوٹ بولتی ہے، اسے پھٹکار لگا کر وہاں سے بھیج دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کرنا دیکھ کر لوگ بھی پریشان ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت یہ کہتی تھی کہ حضرت علی اگر نہ ہوتے فیصلے کرنے میں تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ 17 رمضان المبارک، 18 رمضان المبارک بھی ذکر آیا ہے کہ ابن ملجم جو خارجی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخت دشمن تھا، اس نے ارادہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے۔ اور جب آپ صبح کی نماز کے لیے جب نکلے، لوگوں کو جگانے کے لیے جب جگاتے نکلتے ہوئے اپنے گھروں سے جب نکل رہے تھے تو ابن ملجم جو بدبخت، جو لعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قاتل تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری، جس سے آپ زخمی ہوئے، 2 سے 3 دن آپ زخمی رہے اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کچھ بھی آج بیان کیا گیا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر یہ ذکر جو ہم اور آپ یہاں پر سنے ہیں، اللہ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ 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 زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت و محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو حضرت علی کے دشمن ہیں ان کی سنگتوں سے، ان کی صحبتوں سے دور رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل اولاد اصحاب اہل بیت اطہار اولیاء اعظام اور خاص کر کے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے خیرات ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے۔ آج کی تاخیرات میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے، اور ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ منافق کبھی بھی علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہے علی سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ منافق جو دشمنی کر رہا ہے وہ منافق ہے، جو محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ اور صحابہ کرام بھی یہ کہتے تھے کہ اگر منافق اور مومن کی اگر ہمیں پہچان کرنی ہوتی، صحابہ کرام کا یہ قول ہے، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ کون منافق ہے، کون مومن ہے، اگر یہ پہچان کرنی ہوتی تو ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کر دیتے، سبحان اللہ، علی کا ذکر کر دیتے۔ اگر اس کا چہرہ کھل جاتا، خوش ہو جاتا، علی کا نام سن کر اس کا چہرہ خوش ہو جاتا، کھل جاتا، ہم یہ سمجھتے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے۔ اور علی کا نام سن کر اس کا چہرہ مرجھا جاتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ پکا منافق ہے۔ تو آج کے دور میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے دیکھیں، جس کا دل خوش ہو جائے، جس کا چہرہ خوش ہو جائے، جس کے چہرے پر رونق آ جائے، سمجھ جائیں کہ یہ ایمان والا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جس کا چہرہ مرجھا جائے، پھیکا پڑ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی، منافق ہے، دشمنی رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی خراج عقیدت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، بولنا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔